جی ڈاکٹر زرکاز صاحبہ مہربانی سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایوان کیسی ایوان ہے؟ یہاں تو کوئی منسٹر ہے ہی نہیں، اور جن منسٹر مجھے پچھلے سوال پہ آپ اگر پچھلے سوال پہ اگر آپ سپلیمنٹری دیتے تو وہ منسٹر ایسے تھے جن کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ سر انٹیریئر منسٹر کے بارے میں تو میں ڈرتی ہوں کچھ کہنے سے، کل میرے گھر پہ ڈالا نہ آیا ہو۔ سو بات یہ ہے سر کہ یہ منسٹرز کا نہ ہونا یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے، اور آپ دیکھیے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہمارے بڑے آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ افسر آئے ہوئے آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ ایوان پلٹ دیں، بند کریں اس کو، ہمیں ریلوے منسٹری اور باقی منسٹریوں میں بٹھا دیں۔ سر سوال تو یہی ہے کہ رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق جو منسٹر ہمارے بڑے آنریبل عزت دار سینیٹر منسٹر جو ہیں، جنہوں نے ذمہ واری لی ہوئی ہے، جو پاکستان کی حکومت کو چلانے کے، پاکستان کے 1000 روپے کے دہاڑی کے ٹیکس پیئر سے چلنے والے، جن کے عیش و آرام چلتے ہیں، سر وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ان کرسیوں پہ بیٹھتے؟ اور کیوں نہیں ہم جو 86 سینیٹر ہیں، ہم کیوں نہیں یہ انشور کر سکتے کہ ہمیں وہ پراپر پوزیشن دی جائے، وہ پراپر آواز دی جائے؟ سر یہ سب ناٹک ہے۔ سر یہ ناٹک اسی لیے یہ ملک ادھر پہنچ گیا ہے جہاں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے۔ ریلویز کے مطابق میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو کیا این ایل سی پرائیویٹ ہے؟ کیا این ایل سی پرائیویٹ ہے؟ وہ اتنی سارا ریلوے کا بزنس این ایل سی نے لے لیا، اس لیے ریلوے بیٹھی ہوئی ہے۔ ریلوے کے اندر جس قدر کرپشن ہے سب جانتے ہیں، اور یہ سارے معاملات سب جانتے ہوئے آنکھیں کھول کے ہم یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں۔ سر نادرہ سر، میں انٹیریئر کے بارے میں سوال نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کل مجھے کوئی اٹھا نہ لے، اس لیے میں اس بارے میں کیئرفل ہوں۔ سر بہت شکریہ۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں۔ مجھے موقع دیں، میں نے بڑا مسکراتے ہوئے سنا، کبھی آپ بھی مسکرا دیا کریں، ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں آپ۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو جوابات ہیں وہ ریکارڈ کے مطابق دیتا ہوں۔ وزارت پارلیمانی امور کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے کیبنٹ منسٹرز ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ہم ان کے بہاف کے اوپر وزارت پارلیمانی امور ان سوالوں کا جواب دیتی ہے، اور یہ رسم آج کی نہیں، یہ دہائیوں سے یہ رسم ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مٹیریل آپ چاہتا ہے ہاؤس سوال کے جواب میں، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کے سپلیمنٹری سوالات ہیں اپنے حیثیت، اپنے عقل اور شعور کے مطابق جس حد تک میں پریپیئر کر کے آ سکتا ہوں میں کرتا ہوں، اپنے کام کو میں دیانتداری سے انجام دیتا ہوں۔ آپ نے بات کی کہ 1000 روپے ٹیکس دینے والا بھی وزراء کے شاہانہ خرچے اٹھاتا ہے۔ میں یہ بات آج وضاحت سے کہتا چلوں کہ موجودہ وفاقی کابینہ کے تمام اراکین تنخواہ نہیں لے رہے، وہ بغیر تنخواہ کے اعزازی۔ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، جب آپ سوال کیا تو آپ اس کا جواب اگلی سن لیں پلیز۔ 300 لیٹر پیٹرول جو کہ فیڈرل سیکرٹریز اور ان کو ہے، اس سے زیادہ ان کی 1800 سی سی جو مقامی گاڑیاں ہیں ٹویوٹا کرولا کی، وہ کسی کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، باقی اپنے پرائیویٹ وہیکلز یوز کرتے ہیں۔ وہ آپ روز ملتے بھی ہیں، آپ کے بھی وہ جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں۔ جو لوگ سرکاری رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، یہ بات میں آج اس توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس کے بل، یوٹیلیٹی بلز منسٹرز اپنی جیب سے دیتے ہیں، سرکار یہ رولز میں ہی پرووائڈڈ نہیں ہے کہ سرکار ان کے بل دے۔ تو میرے خیال میں میں اگر کوئی اسے کانٹروورٹ کرتا ہے تو میں بات یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل کیبنٹ کے اراکین تنخواہیں نہیں لے رہے، انہوں نے رضا کرانہ تنخواہیں چھوڑی ہیں، شاید ایک آدھ صاحب لیتے ہوں، لیکن سب نے اس دن کیبنٹ میٹنگ میں طے کیا۔ میں اپنی بات بھی کروں گا، یہ بات بتانے والی نہیں تھی لیکن کیونکہ یہ بات کہی گئی تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یوٹیلیٹی بلز وزراء کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے انڈر دا رولز، اور وہ اپنے بجلی گیس کے بلز جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک سرکاری رہائش گاہ جس کے بدلے میں وہ 1,43,000 روپیہ ماہانہ ہاؤس رینٹ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ 350 یا 300 لیٹر پیٹرول ہے 1800 سی سی گاڑی کا، ان کے ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ۔ اس کے علاوہ وہ بتا دے وہ کون سی ایسی مراعات ہیں
جو کہ ہم پہ آئی پڑی ہیں. باقی جو اپنے وسائل سے کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. ہر لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں, اپنے ذمہ داری ہیں, سلسلے ہیں. تو خدا را جو لوگ اپنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں کبھی کبھار اپریشیٹ بھی کر دیا کریں. ہر وقت انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری